بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفے کی تخلیق اور ترتیب کے مراحل سے گزر رہے تھے، اور گزرتے گزرتے ہم لطائف تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں جو سب سے خوبصورت اور سب سے نمایاں چیز رکھی ہے وہ اس کے اندر کے لطائف ہیں، جن لطائف سے انسان اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں سفر کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات کا دیدار کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کر سکتا ہے۔ اس سے سب سے پہلی کڑی جو ہے اس سلسلے میں وہ قلب کو بیدار کرنا تھا۔ قلب میں نور کیسے آئے گا، اس حوالے سے ہم نے پچھلے سیشن میں جانا کہ زبان سے جب ہم اللہ 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 کا ورد کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو وہ اللہ اللہ کا ذکر ہمارے دل پہ زنار کے جالوں کو جلاتا ہے۔ وہ 1,80,000 جالے جب جل جاتے ہیں تو ہمارے دل میں نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دل بھی اللہ 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 یہ ذکر شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہماری آنکھ لگ جائے، اگر ہم سو جائیں، کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں، کسی اور سے گفتگو کر رہے ہوں، یہ دل جو دھڑکتا ہے، اس کے دھڑکن میں جب اللہ اللہ بیٹھ جاتی ہے، یہ جب اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے، تو اگر زبان رک بھی جائے تو دل سے اللہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اور یہ دل اپنے اندر نور پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس دل کے نور پیدا ہونے سے اس کے اندر سے نور پھر روح کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے۔ زبان کا ذکر اور دل کا ذکر، یہ دونوں اذکار مل کے روح پہ چوٹ مارتے ہیں اور اسے جگاتے ہیں، اسے جھنجھوڑتے ہیں، اسے جگاتے ہیں۔ روح کی بیداری کے ساتھ روح میں بھی نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر روح بھی یہاں سے بھی پھر ایک عجیب سی دھڑکن شروع ہوتی ہے۔ اس طرف کی دھڑکن تو دل ویسے دھڑک رہا ہے، لیکن اللہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد یہاں کی دھڑکن کی ذرا کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اب یہ ذکر جب روح کی طرف جاتا ہے تو یہاں پہ بھی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی چیز ہے جو یہاں دھڑک رہی ہے۔ انسان کو اپنے اندر ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز دھڑک رہی ہے، اور وہ روح ہے، وہ ذکر میں لگ جاتا ہے، اب وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس طرح قلب، روح اور زبان، ان تینوں کے ذکر کا نور پھر وہ سری کو بیدار کرتا ہے۔ سری بھی اس طرح ذکر میں لگ جاتا ہے، پھر خفی بھی ذکر میں لگ جاتا ہے، وہ بھی نور میں نہا لیتا ہے۔ پھر یہ چاروں لطائف اور زبان کا ذکر مل کے خفی کو بیدار کرتے ہیں، اخفا کو بیدار کرتے ہیں۔ لطیفہ اخفا بھی پھر اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، ذکر میں لگ جاتا ہے۔ یہ پانچوں لطائف پھر اپنے ذکر سے نفس کے اوپر چوٹ مارتے ہیں، نفس کو ذکر کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے،
تو بھی ہم میں سے ایک لطیفہ ہے، تو کون سے کام میں لگا ہوا ہے، ہم کون سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب 4 دوست مل کے کسی ایک کو جناب بار بار جھنجھوڑتے ہیں، روکتے ہیں، پکڑتے ہیں اور اس کو ذکر پڑھاتے ہیں، تو ایک دن یہ نفس بھی ذکر میں لگ جاتا ہے، یہ اپنی خواہشات بھول جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے اور وہ تمہارا نفس ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی بالکل میرے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ حضور پھر اس کا معاملہ کیا رہا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری صحبت میں رہ رہ کے مومن ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ بندے کے لطائف کے ذکر سے اور اس کے نور سے اس کی صحبت جب نفس کو ملتی ہے تو نفس بھی مومن بن جاتا ہے اور وہ بھی ذکر میں لگ جاتا ہے۔ پھر یہ سارے لطائف مل کے جب انوار کا، جمالیات کا اور ذکر کا نور لے کے پھر جب لطیفہ انا کو بیدار کرتے ہیں، لطیفہ انا جب بیدار ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ بھی انسان کو ایک دھڑکن محسوس ہوتی ہے اور پھر یہاں سے بھی ذکر شروع ہوتا ہے۔ اور یہ لطیفہ جب بیدار ہوتا ہے تو پھر بندے کا رب سے ملاقات کرنا، رب کا دیدار کرنا، رب سے ملنا، اس کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آج میں نے مختصراً آپ کو یہ بتایا کہ قلب کے بیدار ہونے سے، قلب میں نور آنے سے روح، سری، خفی، اخفا، نفس اور انا میں نور کا سلسلہ کس طرح جاری ہوتا ہے اور کیسے بیدار ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم گفتگو کریں گے کہ جب یہ بیدار ہو جاتے ہیں اور جب ان میں نور آ جاتا ہے تو ان کی پھر سیر کیا رہتی ہے، یہ کہاں کہاں تک کی پرواز رکھتے ہیں اور کہاں کہاں کی سیر یہ کر سکتے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات میں، اللہ کی اس کائنات میں وہ کہاں تک پھر پرواز کر سکتے ہیں اور کس کس چیز کا دیدار کر سکتے ہیں، کون سے لطیفے کی بیداری کے بعد انسان کہاں تک پہنچتا ہے اور پھر اس کے بعد والے لطیفے کے بعد انسان پھر کہاں تک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس بات سے، اس موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے۔ آپ دوستوں سے بس درخواست یہ ہے کہ دیکھیں اس سلسلے کے ساتھ جڑیے، اپنے دل کو نور سے منور کیجئے، اپنے دل میں رب کے ذکر کو بیدار کیجئے، اپنی خلافت کے اس منصب کو پہچانیے اور اس منصب پہ فائز ہو جائیے۔ یہی ہماری تخلیق کا مقصد تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری کائنات میں، تمام مخلوق میں ہمیں اشرف بنایا، ہمیں ممتاز بنایا، اور اسی سے ہی ہم اپنی خلافت کی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں۔ لہذا آپ سب اس کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی جوڑیے، کیونکہ یہ پیغام پہنچانا صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، جس کے پاس علم آ جاتا ہے وہ راعی بن جاتا ہے، اور جن تک وہ علم نہیں ہے یا جس کو اس بات کا علم نہیں ہے وہ اس کی رعیت میں آ جاتے ہیں، اس کے رشتہ داروں میں سے، اس کے دوست احباب میں سے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، جزاک اللہ۔